بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو ابتدا میں دو امیجز دکھاؤں گا۔ ایک امیج یہ ہے، اب دیکھ لیں، ون نیشن موومنٹ مونوگرام ہے اور نیچے ہے شناخت کا بحران، اور دوسرا امیج یہ ہے حاکم اللہ، آئین قرآن، ون نیشن موومنٹ، اور نیچے عبارت آپ پڑھ لیں۔ یہ دو پمفلٹس ہیں، اس طرح کے اور بھی کئی پمفلٹس میں نے تیار کیے تھے، آج کی بات نہیں میں کر رہا۔ یہ پروسیس، یہ میری سوچ جو ہے نا 3 سال سے، الیکشن سے پہلے سے 2017 سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس ملک کو ایک ایسی تنظیم کی ضرورت ہے جو اسے یقین دلائے ہمارے ارباب سیاست کو کہ یہ ملک 5 اکائیوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک قوم کا وطن ہے، یہاں ایک قوم بستی ہے، یہاں ایک قوم ہی بسے گی، اور وہ قوم 2 قومی نظریے کی بنیاد پر فتح مند ہوئی تھی 1947 کو۔ 1947 کا پاکستان اسلام نے حاصل کیا تھا۔ 2 قومی نظریے کی وضاحت قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت کھل کر دی تھی۔ بیورلی نکلز کو جو انٹرویو دیا تھا 1944 میں، انہوں نے جو ان کی کتاب ورڈکٹ آن انڈیا میں پورا انٹرویو موجود ہے، جن سے سوال پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کیوں چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ انہوں نے یہ بالکل واضح بار بار پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ تو اسے پوچھا بیورلی نکلز نے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان میں شریعت نافذ کریں گے، شرعی قوانین لائیں گے؟ تو قائد اعظم نے ہنس کر، پہلی دفعہ وہ ہنسے پر تضحیک آمیز انداز میں، اور یہ بیورلی نکلز لکھتا ہے، کہا کہ مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ ہم جب آزادی کے لیے اتنی جدوجہد کریں، جب اپنا وطن حاصل کر لیں گے تو وہاں اپنے قوانین کیوں نافذ کریں؟ ہم کیوں مغرب کے قوانین نافذ کریں؟ ہم اپنے قوانین کیوں نہ نافذ کریں؟ یہ ایک وجہ بتا دو مجھے۔ اب اس سے آپ کلیئر ہو ان کا جس کا مطلب اسلامی شریعت۔ کہتے ہیں جی آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں، ہماری جو پہچان ہے ان قوانین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اس کو مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم گائے کاٹ کر کھاتے ہیں، وہ اسے پوجتے ہیں۔ ہماری جداگانہ پہچان جو ہے نا اسی سے بھی واضح ہو جاتی ہے۔ تو میں ایک قوم، وہ 2 قومی نظریہ تھا، لیکن بنیادی طور پہ وہ ایک قومی نظریہ تھا کہ ہم ایک قوم ہیں۔ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں انہیں پورا حق ہے کہ وہ پاکستان کی شہری بنے، اور وہ بنے، وہ آئے، مہاجرین کی بہت بڑی تعداد پاکستان میں آئی، انہوں نے شہریت اختیار کی۔ اب یہ داستان بہت پرانی ہو چکی ہے، آپ سب پوری طرح آگاہ ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں ہم آگے بڑھیں، ہم اس قوم کو جس نے پاکستان حاصل کیا تھا اب پھر جدوجہد کرنی ہے اسے پاکستان بنانے کے لیے۔ اس وقت پاکستان نہیں ہے، یہ سندھ، پنجاب، بلوچستان، KPK، اب تو بلتستان بھی اس میں شامل ہے، یہ ایک وفاق بن گیا ہے۔ وفاق جو ہے وہ بھی ایسا لوز وفاق ہے کہ جس میں 18ویں ترمیم کے ذریعے اسے جداگانہ حیثیت دے دی گئی ہے، صوبوں کو نہتہ کر دیا گیا ہے اسلام آباد کو۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک رہ گیا جو اس طرح کا وفاق ہے۔ ہندوستان میں، لیکن وہاں ہندو مت جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اب دیکھیں مودی نے
سارے سیکولرزم کو بالائے طاق رکھ کر اسے ہندو ریاست بنانے کی جدوجہد شروع کر دی ہے، جس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، ہمیں بھی ایک ملک بننا پڑے گا، ایک قوم بننا پڑے گا۔ یہ میری تحریک کا مقصد تھا، مقصد ہے اور رہے گا۔ میں کچھ باتیں اس سلسلے میں نے آغاز کیا ہے آپ کو تاکہ میں آگاہ کروں کہ میں کیوں سیاست میں میری دلچسپی کی وجہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں کچھ بھی نہیں بننا چاہتا، بننا ہوتا تو میں بہت کچھ بن چکا ہوتا۔ میرے بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں حکمرانوں سے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو مجھ پر بے پناہ اعتماد کرتی تھی۔ شاید حسین حقانی کو جو پوزیشن ملی تھی وہ مجھے ملتی اگر میں چاہتا۔ میں نے اس طرح میں نے اس امکان کو ہی مسترد کر دیا تھا کہ میں کسی بھی حکومت میں کسی بھی قسم کا کارندہ بن کر سامنے آؤں گا۔ یہ میری سوچ نہیں تھی، مجھے وزیر بننے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو آزادی دی ہے اپنی سوچ کو آگے بڑھانے کی، مجھے وہ بہت عزیز ہے، اور میری سوچ آزاد ہے، اور وہ آزاد اس سینس میں ہے کہ وہ مسلطوں سے آزاد ہے، ورنہ وہ آزاد نہیں ہے۔ وہ اسیر ہے علامہ اقبال کی، وہ اسیر ہے قرآن حکیم کی، وہ اسیر ہے اللہ تعالیٰ کے فرمانوں کی۔ میں خود کوئی سوچ نہیں رکھتا، میرا مقصد حیات ہی واحد یہ ہے کہ پاکستان میں اللہ کی حاکمیت قائم ہو، پاکستان میں قرآن آئین کی حیثیت اختیار کر لے۔ قرآن ہے ہی آئین۔ سورہ بقرہ کیا ہے؟ اس سے آگے بھی ہر سورہ آپ دیکھیں، اس میں ہمارے لیے ہماری زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے۔ لوگ پڑھتے نہیں ہیں قرآن، وہ اس میں ٹھیک ہے پیرالل چیزیں چلتی ہیں، اس میں داستانیں پرانی تہذیبوں کی بھی ہیں، اس میں حضرت یوسف کا قصہ بھی ہے، اس میں حضرت موسیٰ کی بڑی طویل جدوجہد بھی، حضرت موسیٰ کا جتنا ذکر قرآن میں ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے اتنا۔ وہ تو ڈائریکٹ مخاطب ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ براہ راست اپنے رسول سے، اپنے حبیب سے مخاطب ہے، اس لیے ان کا زیادہ ذکر نہیں ہے، لیکن ذکر جن لوگوں کا ہے حضرت موسیٰ کا سب سے زیادہ، پھر حضرت ابراہیم کا۔ تو یہ ہماری پوری وراثت ہے۔ ہم سنت ابراہیم کی پیداوار ہیں، ہم سنت موسیٰ کی پیداوار ہیں علیہ السلام، ہم سنت عیسیٰ کی پیداوار ہیں، وہ بھی مسلمان تھے۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے نا وہ سب مسلمان تھے، اسلام تھا ان کا دین، وہ مسخ کر دیا گیا، تو اسے زندہ کرنے کے لیے، دوبارہ رائج کرنے کے لیے ہمارے نبی اس دنیا میں آئے، ایک قوم بنانے کے لیے پوری دنیا کو۔ یہ ہوگا نہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن ایک مقصد حیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ وہ اسلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں تک پھیلا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جزیرہ نما عرب جو ہے، جسے ہم حجاز کو پوری طرح سے حجاز اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں مکہ مدینہ ہے اور ارد گرد کا علاقہ جو ہے یہ پورا حجاز کہلاتا ہے۔ ہم بنیادی طور پہ حجازی ہیں، ہم سعودی نہیں ہیں۔ اچھا، حجاز جو تھا وہ ایک قوم نظریے کا آغاز تھا، وہاں اسلامی ریاست مدینہ قائم ہوئی جس نے حجاز پورے ہو۔ پھر اس کے بعد پہلا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے پیغمبر بھیجے، میسنجرز بھیجے، ایلچی بھیجے، ایمبیسڈرز بھیجے، سفیر بھیجے، دنیا کے اس وقت کی تمام سلطنتوں کو بڑی طاقت دیتی۔ 3 اس میں نقاط کا پیغام تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ اسلام قبول کرو، جزیہ دو، یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو۔ یہ بڑا کلیئر کٹ میسج تھا۔ مقصد یہی تھا کہ دنیا کو ایک قوم بنانا ہے۔ ایک قوم سے مراد ہے کہ پوری انسانیت کو اس فیض سے روشناس کرانا ہے جس فیض کی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین امت محمدی کو دیا۔
یہ صرف امت محمدی کا دین نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا دین، اصولی طور پر یہ پوری دنیا کا دین ہے۔ ہم پوری دنیا میں انصاف کے حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں آج بنیادی طور پر صرف آپ سے تعارف کراؤں گا یہ 2-3 کتابوں کا۔ اس کا مضمون ہے، پہلا جو ہے اس کا مضمون یہ تھا کہ معجزوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ معجزے ہو سکتے ہیں، معجزے ہوئے۔ معجزہ سب سے بڑا جو ہے معرکہ بدر تھا، ہم نے جیتا۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کفار کو اتنی بھاری شکست ہوگی۔ بہت بڑے معجزے ہوئے۔ حنین کا معجزہ جس میں مورے تصدیق سب کرتی کہ اسلام آ چکا۔ بڑے معجزے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوری دنیا فتح کی، کیسر و کسرا، اس دور کی سپر پاورز بدوؤں کے گھوڑوں کے آگے مسمار ہو گئے۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ بہرحال میں موضوع میں یقین رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ موضوع سے ہی پاکستان بنا تھا۔ کوئی سوچ نہیں سکتا، 1920 تک کوئی نہیں سوچ سکتا تھا پاکستان بن سکتا۔ تو دوسرا ہے جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست۔ یہ مضمون ہے جو میں اگلی نشست میں آپ سے ضرور کروں گا۔ یہی میرا بنیادی موضوع ہے جس سے میں نے انسپریشن لی ہے۔ اس کے بعد ہے، کیا 1973 کے آئین کی اجڑی ہوئی کوکھ ہمیں انقلاب آفرین کی عزت دے سکے گی؟ یہ میں اپنے آرگومنٹس دیے میں نے، جو آپ کو پسند آئیں گی۔ اس کے بعد صحرا میں بھٹکنے والا قافلہ۔ ہم جس طرح قافلہ صحرا میں بھٹک جائے تو اسے اپنا ڈائریکشن کا پتہ نہیں چلتا، تو ہم بھی بھٹکے ہوئے قافلہ ہیں، ہمیں نکلنا ہے صحرا سے۔ یہ نظام ایک ٹائم بم ہی ہے۔ یہ نظام جس میں ہم کر رہے ہیں، میں نے پہلے جو بات کہی ہے کہ 5 صوبے 4 صوبے جو بھی ہیں، یہ ایک ٹائم بم ہے۔ کسی وقت بھی یعنی امریکہ، انڈیا، کسی بھی لیڈر کو خرید کر اعلان کروا سکتا ہے کہ جی ہم تو آزاد ہیں، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ پنجابیوں نے بڑا ہماری فوج جو ہے نا وہ تو جینا حرام کر دیا ہے، ہمیں آزاد کرائیں۔ تو یہ ایک بہانہ دیا جائے گا۔ یہ ٹائم بم ہے، اس کو ختم کرنا ہے ہم نے۔ اس کا کوئی وجود نہیں، یعنی زبان اور نسل کی بنیاد پر کوئی الگ صوبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونے چاہیے انتظامی صوبے، ٹھیک ہے، ہر شہر آزاد ہونا چاہیے، میں تو یہ کہتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا ہے قوت آفرین فکر، عہد آفرین دانش اور غلبہ آفرین ایمان۔ یہ بہرحال یہ مضامین ہیں جو آپ پڑھیں گے۔ آئین کی تلاش، یہ بنیادی طور پہ ہے۔ ایک انقلاب جس کی شروع آج ہوئی ہے۔ یہ مضامین کا سلسلہ ہے جو ان پمفلٹس میں تھا۔ میں اس کو زیادہ تفصیل میں بعد میں جاؤں گا۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے اس تنظیم کو آگے بڑھانے کے لیے؟ ہمیں پریشر بلڈ کرنا ہے اپنی موجودہ حکومت پر بھی کہ وہ ڈرے نہیں، وہ خوفزدہ نہ ہو۔ خوفزدہ ہو کر کوئی انقلاب نہیں آتا۔ ہمیں اسٹیبلش کرنا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم ایک رسول کی امت ہے، ہمارا آئین ایک ہے، قرآن حکیم، ہماری اور کوئی پہچان نہیں ہے۔ اگر کوئی زبان ہمیں الگ شناخت دیتی ہے تو وہ قرآن حکیم کی زبان ہے، عربی ہے۔ ہم نے عربی کو ترک کر کے بڑا ظلم کیا اپنے ساتھ، بہت ظلم کیا۔ یہ ظلم اس وقت ہوا تھا 200-250 برس بعد۔ دیکھیے ایجپٹ کی زبان تو عربی نہیں تھی، آج عربی ہے، وہاں گئے مسلمان، انہوں نے عربی نہ آپ آگے بڑھے، تونس عربی ہے، آگے بڑھے الجزائر عربی ہے، مراکش عربی ہے، دے آر کالڈ عربس۔ عربس کا مطلب اسلام، اس وقت عرب کا مطلب ہی اسلام تھا، نسل نہیں تھی، کیونکہ رسول اکرم عربی زبان میں تھا قرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے۔
تو اسلام کی شناخت عرب نام کے ساتھ ہو رہی، سیراسین سے انگریزوں نے کہا. تو ہمیں بھی اپنی شناخت کو اب پاکستان سے منسلک کرنا ہے. جب بھی کوئی پوچھے، جس طرح امریکہ کا کوئی بھی شخص بار وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جناب فلوریڈن ہوں، میں کیلیفورنین ہوں. نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا، یہ بڑی جہالت تصور ہوگی. وہ کہتا ہے میں امریکن ہوں. ہم بھی اسی فکر کو اپنا لیں، میں پاکستانی ہوں، آئیں ہم سب پاکستانی بنے.